بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس کے بعد آنے والی نسلوں میں حضرت نوح کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت کا نام آپ کے نام پر سورہ نوح ہے۔ قرآن پاک میں 28 سورتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہے اور قرآن پاک میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو عبرت بنایا ان میں حضرت نوح کی قوم بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں جو طوفان آیا تھا اس میں نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے علاوہ سب طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ ایک بار پوری انسانیت کو تباہ کر کے نئے سرے سے پیدا کیا گیا تھا، جیسے آدم کی اولاد پیدا ہوئی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح کثرت سے استغفار کرتے، اللہ کے سامنے اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام نوح پڑا۔ نوح سے نوحہ مطلب رونے والا، غم کرنے والا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید کے بارے میں طویل ترین جہاد کرنے والے نبی تھے۔ انہوں نے توحید کو پھیلانے میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، مگر آپ کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، جو کھاتے ہر نوالے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جس وقت نوح کو بھیجا گیا اس وقت شرک عام تھا اور بتوں کی پوجا زور و شور سے ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت نوح کے دور کے ان 5 بتوں کے نام موجود ہیں۔ یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان بتوں کے نام اپنے ان لوگوں کے نام پر رکھ لیں، چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں ان کی پوجا ہونے لگی، یعنی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تمہارے لیے بہت برا ہوا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہوتے تو نیکیاں کرتے تھے، تو ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ نیکیوں کی ترغیب حاصل کرنے کے لیے اگر تم ان کی تصویریں بناؤ تو ایسے تمہاری عبادت میں زیادہ لگاؤ ہوگا۔ اس طرح لوگ اس بات کے قائل ہوتے گئے تو انہوں نے ان لوگوں کی تصویریں بنا دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تصویروں سے ان کی مورتیاں بن گئیں، پھر ان کی اولاد بھی ان کی مورتیاں ہی بنانے لگی۔ اس کے بعد ان کی جو بھی نسلیں آئیں تو وہ یہ بھول گئیں کہ یہ انسان کی تشبیہ تھے، وہ سمجھے کہ ان کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھر گئیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی کہ بت پرستی کی ابتدا ایک دم نہیں ہوئی۔ شیطان نے بہکایا اور ان کو اس چیز پر اکسایا اور کہا کہ وہ مورتیاں بنا لیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ باقاعدہ مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ جب یہ حالات ہو گئے تو شرک کو مٹانے اور سچ کو بتانے کے لیے رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت نوح لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور ان کو بت پرستی سے منع کرتے تھے، اپنی قوم سے کہتے تھے کہ میری اطاعت کرو، مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ قوم سیدھے راستے پر تو نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نوح کی مخالفت کی اور قوم کے بڑے بڑے سردار سب ان کے خلاف ہو گئے۔ ان سرداروں نے کہا، ہم تو اپنے اوپر تمہاری کوئی برتری نہیں دیکھتے، تمہاری پیروی کرنے والے اور لوگ ہیں جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اگر تم حق پر ہوتے تو اعلیٰ اور مالدار لوگ ایمان لاتے اور تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت ہوتی، ہم تو تم میں ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے۔
اس طرح حضرت نوح کو قوم نے جھوٹا قرار دیا اور کہنے لگے کہ اس کو کیا حق ہے کہ یہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کی بات مانیں۔ انہوں نے نہ صرف خود توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ ان کی باتوں میں آ کر تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور انہوں نے خود پرستی کو ترجیح دی۔ ایسے جھٹلانے والے لوگوں میں نوح علیہ السلام اسلام لائے تھے جو شرک پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت نوح کو توحید کا درس دیتے مدت گزر گئی، ان کی قوم کو کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان بت پرستوں کی مخالفت اور دشمنی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ اب حضرت نوح قوم کو سمجھاتے تبلیغ کرتے تو قوم کے لوگ آپ سے بھاگنے لگتے، خود کو چھپا لیتے۔ آپ کوئی بات کرتے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے اور ان پر کپڑا ڈال لیتے کہ ہم سے تو بات ہی نہ کریں، بلکہ صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ تبلیغ کے لیے آتے اور بات شروع کرتے تو آپ کو مارتے، اور پھر آپ کے بیٹے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچتے اور اٹھا کر لے کر جاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت نوح نے بڑے بڑے امراء کو اکٹھے ایک جگہ دیکھا۔ آپ نے ایک دفعہ پھر کوشش کی، ان سے فرمایا بت پرستی چھوڑ کر اللہ کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، تمہاری بھلائی کے لیے میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک عذاب کے دن کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے اجرت کی بات کا کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑتے ہو، اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اب آپ قوم کے رویے سے مایوس ہوئے، اپنے رب کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ میں اس قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا صرف اس لیے کہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے پہن لیے اور بہت تکبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو بھی جنم نہیں دیں گے، یعنی آنے والی نسلیں بھی تیری فرما برداری اور اطاعت گزار نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو تو نے پکارا تو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے بخشش نہ مانگنا، پھر آپ کا دل نرم نہ ہو اور نہ پھر آپ ان کے لیے مہلت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وحی کی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ اب حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں آپ کشتی بنائیں۔ حضرت نوح کی قوم کے لوگ جب کشتی بناتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور کشتی کو بناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم دیا کہ وہ ساگوان کے درخت اگائیں۔ حضرت نوح نے وہ درخت اگائے اور ان درختوں کو بڑے ہونے میں 20 سال لگ گئے۔ حضرت نوح نے ان کو کاٹا اور ہموار کیا، تختے بنائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح کی کشتی عام کشتی نہ تھی، یہ بحری جہاز تھا۔ آپ کو 20 سال لگے درخت لگانے میں اور پھر اس کے تخت بنانے میں، اور عمر بن حارث کی روایت ہے کہ 40 سال لگے کشتی بنانے میں، یعنی کہ 60 سال
لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی ہے کہ آپ کو 100 سال لگے تھے کشتی بنانے میں۔ اس کشتی کے بارے میں روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 گز تھی، بلندی 30 فٹ اور چوڑائی 50 فٹ تھی، اور کشتی کا نقشہ وحی کے مطابق تھا۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور کشتی اوپر سے بالکل بند تھی۔ اس کا سب سے نچلا حصہ درندوں اور جانوروں کے لیے بنایا گیا، درمیان والا حصہ پرندوں کے لیے، جبکہ سب سے اوپر والا حصہ انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ حضرت نوح نے کشتی بنانے کے لیے بہت سخت محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی کے مطابق بنائی۔ اتنا بڑا معجزہ ہے یہ رب العزت کا کہ حضرت نوح، جنہوں نے کبھی پہلے نہ کشتی بنائی اور نہ ہی کسی کو بناتے ہوئے دیکھا، اور پھر اتنی مضبوط بنائی۔ حضرت نوح کی کشتی میں کوئی خرابی نہ تھی، نہ کوئی کمی تھی، ہر چیز تباہ ہو گئی، لیکن کشتی پورے 6 ماہ تک موجوں کا مقابلہ کرتی رہی اور چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اتنی مضبوط کشتی بنوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ عذاب الہی سے کوئی انسان نہ بچے گا سوائے ان کے جو کشتی میں ہوں گے۔ کشتی بنانے کے بعد اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جب تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، 2 کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا۔ اب کشتی کی تعمیر ہو گئی، نشانی بھی بتا دی گئی، تنور میں سے پانی آ گیا اور زمین میں چشمے جاری ہو گئے۔ پانی جو ایک کام کے لیے مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، ایسے جیسے سیلاب۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام اور سب ایمان والے، جن کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے، جب وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور تمام جانور اور پرندوں کے جوڑے جو تقریباً 16,000 بتائے جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے خود بخود کشتی میں سوار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور اور پرندے اتنے سودائے ہوئے نہیں تھے کہ آسانی سے اکٹھے ہوتے اور کشتی میں سوار کر لیتے۔ کشتی کے مقام پر تمام جانوروں کا، پرندوں کا خود بخود آ جانا اور آرام سے کشتی میں سوار ہو جانا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ 16,000 جانور پرندے اکٹھے ایک جگہ کشتی میں رہے اور کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ بند کشتی جو مسلسل 6 ماہ تک طوفان میں چلتی رہی تھی، اسی دوران 80 بندوں کی خوراک اور 16,000 جانوروں پرندوں کی خوراک کہاں سے لیتے رہے؟ انسانوں کا، جانوروں کا اور پرندوں کا 6 ماہ تک کھانا پینا اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ کے حکم سے کشتی میں سب سوار ہو گئے۔ پانی اب زمین سے دڑا دڑ نکلنے لگا۔ یہ پانی کم نہیں ہونا تھا بلکہ یہ اور زیادہ بڑھنا تھا۔ وہ پانی اتنا ہو گیا کہ کشتی تیرنا شروع ہو گئی اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا بلکہ وہ ابھی کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے گا جو اس پانی سے بچا لے گی، اور وہاں پر پانی کی موج نہیں پہنچے گی۔ اس کو لگا تھا کہ یہ کوئی عام سیلاب ہے اور یہ تھم جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج کوئی اللہ کے حساب سے بچے گا نہیں، تم کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا کشتی سے دور پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ پانی کی ایک تیز لہر آئی اور وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اس کے اعمال صالحہ نہیں تھے، یہ تیرے اس اہل سے نہیں ہے جس کا حکم ہوا تھا کہ اپنے اہل کو کشتی میں سوار کر لو، اور اس بیٹے کی سفارش کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ پیغمبر کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو عذاب الہی سے بچ نہیں سکا۔
اسی طرح حضرت نوح کی بیوی بھی جس کا نام واحلہ تھا اسی طوفان میں ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اور وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ حضرت نوح نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئی۔ اب پانی بلند ہوتے ہوتے پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو رہا تھا تو کشتی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بارش بھی شروع ہو گئی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا۔ زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، صرف حضرت نوح کی 3 منزلہ کشتی ہی موجود تھی۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کسی انجن سے نہیں بلکہ صرف پانی سے اٹھنے والی موجوں اور ہوا سے چل رہی تھی۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر دن رات جاری رہا۔ آسمان نے پانی کے دروازے کھول دیے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ زمین بھی چشمہ بن گئی اور یہ پورا پانی آپس میں مل گیا۔ اس کی وجہ سے پوری زمین سمندر بن گئی۔ کئی ماہ تک کشتی اس سمندر میں بہتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیلاب پوری دنیا پر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور پرندوں کو بھی کشتی میں سوار کروایا تھا۔ اگر یہ طوفان پوری دنیا میں نہیں ہوتا، کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پرندے اللہ کے حکم سے اڑ کر ایسے علاقوں میں چلے جاتے جہاں طوفان نہیں تھا۔ پرندوں میں دور دور علاقوں تک ہزاروں میل کا سفر کر کے چلے جانے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی نگل جائے اور اسی طرح آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے۔ جب 6 ماہ تک نوح کا یہ کشتی پانی پر چلتی رہی، آخرکار حضرت نوح کی یہ کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی اور کشتی سے اترنے کا اللہ کا حکم آ گیا۔ نوح علیہ السلام محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے اترے تھے۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ جب آپ کشتی سے باہر آئے تو کیونکہ بلندی پر تھے تو زمین کی صورتحال معلوم نہیں تھی۔ زمین کی صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ پانی ختم ہو گیا یا نہیں۔ کبوتر جب آپ کے پاس آیا تو اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لیے تھا اور اس کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ بات قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن روایات میں ذکر ملتا ہے۔ اب نوح اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے تشریف لائے اور زمین کی طرف شہر آباد کیا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت نوح طوفان سے پہلے 950 سال زندہ رہے اور طوفان کے بعد تقریباً 60 سال زندہ رہے۔ ان سالوں میں حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو مزید تعلیمات دیں۔ نوح کے 3 بیٹے جو کشتی میں سوار تھے، ان بیٹوں کا نام سام، حام اور یافس تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح کے ان تینوں بیٹوں سے آگے نسل چلی تھی۔ سام کی نسل اور اولاد جو تھی وہ زیادہ تر گندمی رنگت کی تھی اور یہ تمام عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح حام کی اولاد کالے تھے تو تمام حبش حام کی اولاد ہیں، اور یافس کی نسل اور اولاد سرخی مائل سفید رنگ کی تھی اور ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی انکاری قوم تھی کہ قیامت کے روز بھی حضرت نوح کو جھٹلانے والی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ اب ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے کہ اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں، اور ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ ہم نے یعنی کہ امت محمدیہ نے گواہی دینی ہے، کیا حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہم گواہ بنیں گے کیونکہ ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے۔
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بتایا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے پیغام کو نہیں سمجھا تو وہ کیسے گواہی دے گا؟ بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ اس کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سارے پیغامات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔